عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اسے تیسری عید شمار کرنا صحیح ہے؟ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، رسالت مآب علیہ السلام نے جمعے کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے، تو اس کو عید کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی، ظلمت چھٹ گئی اور نور پھیلا، ہم کہتے ہیں وہی خوشی کا دن ہے اور وہی عید کا دن ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر عمل کریں۔ ڈھول بجانا، باجے بجانا، رات کو باہر نکل آنا، عورتوں مردوں کا موسیقی اور گانے اور شور، یہ شریعت کا منشار نہیں ہے، اور نعمتوں پر ایسے خوشی نہیں منائی جاتی۔ آج اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کے پاس اچھائی برائی کا پیمانہ کیا ہے، تو آپ کا کوئی جواب نہیں، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، یہ پسند ہے۔ علامہ صاحب، اس مہینے میں اکثر لوگ رات بھر انہوں نے ڈیک پر نعتیں لگائی ہوتی ہیں، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں، بلکہ یہ لوگ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ اتباع رسول اور اطاعت رسول، اس سے کیا مراد ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، تم چاہتے ہو تمہاری ساری بدعمالیوں کے باوجود تمہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جائے، لوگوں کو اذیتیں ہم نے پہنچائی، تکلیفیں ہم نے پہنچائی، تو کیا یہ آپ محفل میلاد کروا کے آپ کو ضمانت مل جاتی ہے کہ سارے گناہ آپ کے ختم ہو گئے؟ بیٹیوں کا جو ہے وہ حق نہ مارے، ان چیزوں پر آپ خوف خدا کر ان کا خیال رکھیں، آپ کو حساب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں۔ اور فرمایا کہ سب سے زیادہ جو کم وقت قبروں میں گزاریں گے وہ میرے امتی گزاریں گے، جو یہ سب سے آخر میں آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں دا بلو ٹروتھ ڈیجیٹل اور میں ہوں نور السحر۔ ویورز، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے ربیع الاول کے مہینے کے حوالے سے، اور خاص طور پر یہ جانیں گے کہ 12 ربیع الاول کو منانے کے شرعی تقاضے کیا ہیں، اور اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ بدر صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ یہ اللہ کا احسان، الحمدللہ علی احسان ہی، اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا مراد ہے، اور کیا اسے تیسری عید شمار کرنا صحیح ہے؟ چیزوں کو متنازع بنا دینا ہمارے مزاجوں کا حصہ بن گیا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی 2 عیدوں کا تو ہم نے سنا تھا، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی ہے؟ العود سے یہ مشتق ہے لفظ عید، جس کا معنی ہے لوٹنا، کیونکہ یہ دن بار بار لوٹ کے آتا ہے، آپ کی زندگی میں آتا رہتا ہے، کنٹینیوسلی آتا رہتا ہے، اپنے اسپیسیفک پیریڈ میں آتا ہے، تو اس لیے اس کو العود سے عید کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد خوشی کا دن لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 2 عیدیں ہیں، بلکہ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، حدیث کا مطالعہ کریں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رسالت مآب علیہ السلام نے جمعے کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا ہے، جمعے کو بھی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اور جب قرآن کریم کی آخری آیہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ ہم نے آج دین آپ پر مکمل کر دیا ہے، تو سیدنا عمر فاروق سے ایک سوال کیا تھا یہودی نے کہ اتنی خوبصورت آیت اور جو کنکلوژن ہے آپ کی پوری آپ کی ریلیجس بک کا، الہامی کتاب کا، اگر یہ ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید کا دن، اس کو عید کا دن سمجھتے اور بطور عید سیلیبریٹ کرتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، ہماری تو 2 عیدیں تھیں، یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی اور جمعہ کے دن نازل ہوئی، یہ ہماری 2 عیدیں ہیں، ایک عید نہیں 2 عیدیں ہیں۔ تو گویا آپ نے بھی اس کو دوسری عید قرار دیا۔ اور اسی طرح مختلف احادیث بھی آتی ہیں، رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ جو ہے مسلمانوں کی عید کا دن ہے، ان کی خوشی کا دن ہے، اور جو بندہ صحیح معنوں میں جمعے کی تیاری کرتا ہے اور غسل کرتا ہے، پھر مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے عید کا دن قرار دیا۔ بئی معنی ہم اس کو عید قرار دیتے ہیں، لوگ اس کو عید کہتے ہیں۔ یہ مستعمل جو لفظ ہے عید میلاد النبی کی، رسالت مآب علیہ السلام کی ذات والا صفات کی ولادت جو ہے، برتھ جو ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی جو انسانوں پر کی۔ میں اکثر لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارے میزان کے ایک پلڑے میں سارے تمہاری نعمتیں رکھتی جائیں، تمہارے مناصب، تمہارے عہدے، تمہاری اولاد، تمہارا رزق، تمہارا مال، تمہاری دولت، اور میزان کے دوسرے پلڑے میں تمہارا ایمان رکھتی جائے، بتائیے پلڑا کس کا بھاری ہے؟ آپ بھی دعا فرماتی ہیں کہ یا اللہ مجھے موت دینا تو حالت ایمان پہ دینا، یعنی ایمان جو ہے وہ نعمت عظمیٰ ہے، اور ایمان ملا کس کے صدقے ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام کے صدقے ایمان ملا، اور اس پر کلمہ پڑھنے کے بعد ہم مسلمان مومن ہوئے۔ تو لہٰذا جو نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبریٰ ہے، وہ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔
ہم کہتے ہیں کہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی ظلمت چھٹ گئی اور نور پھیلا، ہم کہتے ہیں وہی خوشی کا دن ہے اور وہی عید کا دن ہے. تو اس کو عید کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چیزوں کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. کہہ بھی لیا عید تو کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ سب کو کہنا چاہیے، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی سے، زمین سے ظلمت کو، بت پرستی کو، شرک کو، سب چیزوں کو جو ہے معاشرتی برائیوں کو ختم کر کے اپنے نبی کو بھیجا تاکہ وہ پیغام دے اللہ کی وحدانیت کا، الوہیت اور سمدیت کا، تاکہ لوگ جو ہے ایمان کی طرف آئیں. تو اس کو عید کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے، کیونکہ رسالت مآب علیہ السلام کی ذات والا صفات سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اور نعمت میں نے تو آپ کو مثال دی، میں نے تو آپ سے کہا کہ آپ کے میزان کے پڑے میں ساری نعمتیں ڈال دی جائیں اور ایمان آپ سے واپس لے لی جائے، تو وہ نعمتیں کس کام کی ہیں؟ کسی کام کی نہیں ہے وہ نعمتیں. ان نعمتوں کے ساتھ اگر ایمان کی نعمت بھی ہے، اور ایمان ہے رسالت مآب کو تصدق سے ایمان ملا ہے، تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کو کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس کو صحیح معنوں میں سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور اظہار کرنا چاہیے خوشی کا کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لقد من اللہ المؤمنین، ہم نے مومنین پہ احسان کیا، اس بعث فیہم رسولا، ہم نے انہی میں سے ان پر رسول بھیجا. تو جب اللہ خود احسان یاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ان پر احسان کیا ہے، کہ میں نے اپنے محبوب نے عطا فرمایا ہے، اور جب کوئی احسان کرے تو کیا اس نعمت کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ اظہار تشکر کے مختلف پیرائے ہوتے ہیں، مختلف ضابطے، قرینے، قاعدے. میں اس میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائے، آپ اس پر خوش ہوتی ہیں، اور آپ کی خوشی کے پیرائے اور ذریعہ اظہار مختلف ہوتا ہے. مجھ پر میرا، ہاں بالکل، اللہ کسی کو اولاد دیتا ہے، اس کا پیرایا خوشی کا اور ہوتا ہے. کسی کو نعمت اولاد کی صورت میں ملتی ہے، کسی کو مال کی صورت میں ملتی ہے، کسی کو عہدے اور مناصب کی صورت میں ملتی ہے. تو سب کو، اور جتنی خوشی آپ کو نعمت پر ہوگی اتنا ہی آپ کے اظہار کا پیرایا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا. اگر واقعتاً ہی آپ کو اس نعمت کی قدر ہوگی تو پھر اس کے لیے آپ کوئی آئین یا قوانین نہیں تراشیں گی. آپ کبھی نہیں ہوگا کہ میں نے ماں سے محبت کرنی ہے، میں کوئی کانسٹیٹیوشن پڑھ کے دیکھ لوں کہ اس میں ماں سے محبت کیسے کرنی ہے. جب ماں آپ کے سامنے آئے گی، محبت ہے، آپ گلے لگ جائیں گی، پیار کریں گی، ماں کو بوسہ دیں گی، پیشانی چومیں گی. تو محبت کے لیے کوئی قرینے یا آئین وضع نہیں کیا جاتا. یہ تو ایک ایسا جذبہ ہے جو من کی دنیا سے اٹھتا ہے، تن کی دنیا پر چھا جاتا ہے اور انسان کو مغلوب کر دیتا ہے. انسان کو پتہ نہیں چلتا. ہم کہتے ہیں کہ اتنی، اور خوشی بھی انسان خوشی کا اظہار بھی اپنی استعداد کے مطابق کرتا ہے، اپنی کیپیسٹی کے مطابق کرتا ہے. اگر آپ سمجھتی ہے کہ نعمت بہت بڑی ہے تو یقیناً آپ خوشی سے بے قل ہو جائیں گی اور بے خود ہوں گی خوشی سے کہ اللہ نے جتنی بڑی نعمت عطا کر دی. اس کا ذریعہ اظہار بھی اسی نوعیت کا ہوگا جس نوعیت کی آپ خوشی کو سمجھتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں میں اور آپ بطور مسلمان ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نعمت ہمیں عطا فرمائی اور ایمان کی دولت ہمیں عطا فرمائی. اور ہمیں جہاں تک ہو سکے شریعت کے دائرے اور قاعدے کے اندر رہ کے ہمیں اظہار مسرت کرنا چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. اس کے ڈفرینٹ قرینے ہیں، وہ آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں گے. بالکل. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں تو پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے بات سنیے، میں اس میں اتنا عرض کروں گا کہ کوئی بھی خوشی ہو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، سیریمنائز کرنے کے لیے قرینے اور قاعدے موجود ہیں، شرعی حدود و قیود موجود ہیں. اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر عمل کریں، آپ اس خوشی کا اظہار کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، آپ نوافل پڑھیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اس کا شکر ادا کریں. اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس کو شریعت ناپسند کرتی ہو، جو شریعت کی حدود و قیود سے باہر جاتا ہو. اس کو شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے جائے آدمی کو اس خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ گھر پر روشنی کر لیں، چراغاں کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ کھانا غربا میں، فقراء میں تقسیم کریں تو بھی ٹھیک ہے. ظاہر ہے جب ہمارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، یہ بیٹا پاس ہوتا ہے، مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں، اور جب منگنی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو ہم اس کے مختلف ذریعے اور مختلف پیرائے محبتوں کے تو ظاہر اظہار کے تو آپ جس طرح سمجھتی ہیں اس کو کریں، لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں. میں یہاں بالکل نگیٹ بھی کروں گا، کنڈیم بھی کروں گا وہ طریقہ کار جس کو شریعت اجازت نہیں دیتی. ڈھول بجانا، باجے بجانا، رات کو باہر نکل آنا، عورتوں مردوں کا اختلاط اور اس طرح موسیقی اور گانے اور شور، یہ شریعت کا منشار نہیں ہے. اور نعمتوں پر ایسے خوشی نہیں منائی جاتی. خوشی اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ اظہار تشکر کا وہ نماز ہے اور نوافل ہے. اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو جائیں اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں، یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے.
اور ہمیں اس طرح اس خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی جی، اور قرآن کریم کے اکارڈنگ جو حرمت والے مہینے ہیں وہ 4 ہیں اور جمعے کے دن کو سید الایام کہا گیا ہے، تو آپ رب کی اس حکمت کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو بڑی ہی آپ نے زبردست سوال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے ناظرین کے بہت سی گرہیں کھل جائیں گے اور بہت سے عقدے کھل جائیں گے اور مسئلے حل ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، ہم نے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کائنات کو تخلیق کیا تو میں نے 12 مہینے رکھے ہیں، یعنی اور ہم نے لوح پر لکھ دیا ہے کہ اس زمین جس پر ہم نے انسان کو بسایا ہے اس کی جو ڈیوریشن ہوگی وہ 12 مہینے ہوں گے سال کے۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو بڑا مبارک اور بابرکت مہینے قرار دی، جس میں ذیقعد ہے اور اس کے ذی الحج ہے، رجب ہے اور محرم ہے، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، تکریم والے ہیں، اور دنوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو دنوں کا سردار فرمایا اور سورۃ جمعہ قرآن کریم میں نازل کر دی۔ لیکن اب بات آپ نے بڑی گہری کر دی کہ حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان 4 مہینوں میں اپنے نبی کی ولادت کی، نہ دنیا میں بھیجا جو مقدس بابرکت مہینے تھے، اور نہ ہی اللہ نے جمعے کے دن کا انتخاب فرمایا۔ یہاں بڑا لطیف سا نقطہ موجود ہے۔ اصولاً تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر 4 مہینے عزت والے ہیں، حرمت والے ہیں، تو نبی پاک کو ان مہینوں میں بھیجنا چاہیے تھا نا، جو کہ اتنی مقدس ہستی کو تشریف لانا تھا، مبعوث ہونا تھا، تو ان مہینوں کا انتخاب کرنا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں میں سے کسی مہینے کا انتخاب نہیں فرمایا، اور دنوں میں جمعہ سب سے مقدس دن تھا، اس کا بھی انتخاب نہیں فرمایا۔ اس کے پیچھے ہمارے محدثین لکھتے ہیں، ہمارے علماء لکھتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان 4 بابرکت مہینوں میں آپ کی ولادت فرماتے اور آپ کو بھیجتے دنیا میں، اور جمعے کے دن بھیجتے، تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا چونکہ آپ اس دن مہینے میں پیدا ہوئے، رجب میں، یہ پہلے سے بڑا بابرکت تھا، تو گویا آپ کو جو برکات ملی ہیں اس مہینے کی وجہ سے ملی ہیں، اور جمعے کا دن بہت مقدس دن ہے اور دنوں کا سردار ہے، اور لہٰذا آپ جمعے کو پیدا ہوئے، تو آپ کی برکت کی، تقدس کی، سینکٹیٹی کی وجہ یہ ہے کہ آپ جمعے کو پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا کہ زمان و مقام میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی میرے نبی کو احتیاج ہو، بلکہ ہم آپ کو اس دن پیدا کریں گے، اس دن دنیا میں بھیجیں گے کہ وہ دن، وہ ساعتیں، وہ لمحات، وہ زمان و مکان آپ کی نسبت سے معتبر ٹھہریں۔ اب پیر کا دن کیوں معتبر ٹھہرا؟ اس لیے کہ آپ تشریف لائے، پیر والے دن لائے، اور آپ نے فرمایا کہ میری ولادت پیر والے دن ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے حجر اسود کو جو نصب کیا بیت اللہ میں وہ بھی پیر کا دن تھا، مجھے تاج نبوت پہنایا گیا، میں نے اعلان نبوت کیا وہ بھی پیر کا دن تھا، اور حجر اسود بھی میں نے پیر والے دن ہی میں نے نصب کیا، اور میری روح قبض ہوگی وہ بھی پیر کا دن ہوگا، ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، اور آپ پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ گویا میں اور آپ اگر اب بھی ہمارے لوگ جو ہیں پیر کا روزہ رکھتے ہیں، منڈے کو روزہ رکھتے ہیں پیر کو، اس نسبت سے کہ رسالت امام علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ یوم ولدت فیہ یوم انزل علیہ، اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، لہٰذا میں پیر کے دن جو ہے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا کہ میرا نبی جو ہے اس کی ذات زمان و مکان کی جو ہے محتاج نہیں ہے، بلکہ زمان و مکان محتاج ہیں، تو میرے نبی کے اگر وہ معتبر ٹھہریں گے تو میرے نبی کی نسبت و ذات سے معتبر ٹھہریں گے۔ تو یہ حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو جو ہے ان مہینوں سے منسوب نہیں فرمایا جو آلریڈی بابرکت تھے، اور نہ اس دن سے منسوب فرمایا، بلکہ فرمایا کہ جو بھی زمان و مکان معتبر ٹھہریں گے میرے ذات نبی کی ذات سے معتبر ٹھہریں گے۔ یہ اس کے اندر بڑی ایک لطیف سی بات تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، یعنی جو بھی اگر آپ معتبر ٹھہری ہیں تو آپ مسلمان ہیں، تو اپنے نبی کی ذات سے معتبر ٹھہری ہیں، اور اگر آپ قبر ہے آپ کی آخرت ہے، آپ کا حشر ہے، آپ کی جنت ہے، یہ دنیا اور آخرت اگر اس میں آپ معتبر قرار پائی ہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی سے معتبر قرار پائی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں یار یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کی امت سے پیدا کیا، ہمیں اس احسان پر بھی خدا کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق اور خلق کو کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ آپ نے خلق اور خلق، کریشن کی بات کی اور کرٹسی کی بات کی، آپ کتنے کرٹیس تھے، کتنے خوش اخلاق تھے، تو میں دونوں پہلوؤں پر بات کرتا ہوں جی۔ پہلا پہلو تو آپ نے تخلیق کی بات کی کہ آپ خلق کے اعتبار سے، اچھا میں یہاں تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ محب محبوب سے محبت کرتا ہے، اور ایک فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ہمسری بھی برداشت نہیں کرتا، مماثلت بھی برداشت نہیں کرتا،
اور اس کی آپ یوں مثال لے لیجئے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسے بے مثل بھی سمجھتا ہے، یکتا بھی سمجھتا ہے، بے مثال بھی سمجھتا ہے، یگانہ بھی سمجھتا ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں کہ اگر کسی شخص کو کہا جائے کہ جی میرے بیٹے کے اپنے ایگزام میں پیپرز میں اتنے ایز لیے ہیں، یہ گریڈ لیا ہے، تو وہ اپریشیٹ کرے گا، ساتھ کہے گا ہاں ہاں اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن جو آپ کا بھتیجا جو میرا بیٹا ہے اس نے تو کمال ہی کر دی ہے، وہ فوراً کاؤنٹر کرتا ہے۔ رائٹ۔ اگر کوئی آپ کی والدہ کے سامنے اپنی کسی بیٹی کی تعریف کرے یا اپنے کسی بیٹے کی تعریف کرے، آپ کی والدہ انڈورس کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اپنی بیٹیوں کے کمالات بھی بتائیں گے کہ میری بیٹیوں میں یہ وصف ہے، یہ خوبی ہے۔ ایک نیچرل فنومینا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہمسری برداشت نہیں کرتا، ریزیمبلنس ایون دیٹ پارشلی ریزیمبلنس بھی برداشت نہیں ہوتی، بندہ فوراً میدان میں اترتا ہے کہ نہیں اس میں یہ خوبی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حکایت لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے اپنی خادمہ کو بلایا، حبشی نسل تھی، اسے کہا کہ ایسا کرو کہ میری جو کیپٹل دارالخلافہ ہے اس کا سب سے حسین بچہ میرے پاس لے کے جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ 7 دن کا وقت لیا اس نے اور اس کے بعد ایک سیاہ بچہ اٹھا کے لے آئی، سیاہ فام بچہ۔ بادشاہ غضبناک ہوا کہ تم یہ کیا لے کے آ گئی ہو؟ میں نے تمہیں کہا کہ میری دارالخلافہ کا سب سے پیارا اور حسین بچہ لے کے آؤ۔ اسے کہا بادشاہ اسلام میں نے ہر دروازے پر دستک دی ہے، جہاں کہیں بھی کوئی نومولود موجود تھے، شیر خوار موجود تھے، میں نے ہر جگہ میں نے دستک دی ہے، لیکن مجھے کوئی حسین نظر نہیں آیا، سب سے زیادہ حسین بچہ یہ نظر آیا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہوا، اسے کہا تم اسے حسین کہتی ہو؟ ہاں بادشاہ میں سے حسین سے زیادہ حسین آپ کے کیپٹل دارالخلافہ میں کوئی نہیں، لیکن ایک بات ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو میری آنکھیں چاہیے، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو دیکھو میری آنکھوں سے، پھر تمہیں نظر آئے گا کہ یہ کتنا حسین ہے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ نہیں نظر آئے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول کی تخلیق کو دیکھنا ہے آپ نے تو پھر نگاہ قدرت سے خیرات مانگیے، وہ نگاہ قدرت سے کہ یا اللہ ہمیں وہ بصارت اور بصیرت عطا فرما دے کہ ہم آپ کے نبی کے حسن کو دیکھ سکیں۔ اگلی بات یہ ہے، محب محبوب کا خالق نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنی بہن سے محبت ہے، اپنے والد سے محبت ہے، آپ خالق نہیں ہیں، آپ نے تخلیق نہیں کیا، جیسا رب نے چاہا پیدا فرما دیا۔ اب دیکھیے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اپنے بیٹے سے کرتا ہوں، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہوں، تو میں ان کا خالق تو نہیں ہوں، نہ میں ان کو صورت گر ہوں، نہ میں نے صورت ان کی تشکیل دی ہے، نہ میں نے ان کی تخلیق میں نے کی ہے۔ آپ یہاں غور کیجئے کہ محب جب محبوب کا خالق خود ہو، خود تخلیق کرنے والا ہو، صورت گر بھی خود ہو، خد و خال بھی خود تشکیل دینے والا ہو، اس کے بعد وہ علی کل شیء قدیر بھی ہو، خالق بھی خود ہو، صورت گر بھی خود ہو، علی کل شیء قادر بھی ہو، پورا قدرت رکھتا ہو، اور پھر اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میں جس شاہکار کو تخلیق کرنے جا رہا ہوں یہ میرا شاہکار اعظم ہے اور میری خالقیت کا نقش اولین ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تخلیق میں وہ کون کون سی خوبی، وصف جو ہے اور مقام رفیع، شان رفیع اس ذات پہ نہ رکھی ہوگی، جب اسے پتہ ہے کہ میری خالقیت کا نقش اولین بھی یہ ذات ہے اور میرا شاہکار اعظم بھی یہ ہے، اور میں نے دنیا میں انہیں مبعوث فرما کے اعلان بھی کیا قرآن میں کہ میں نے تو اپنی دلیل تمہارے پاس بھیج دی، دعویٰ میں نے کیا کہ میں اپنا محبوب بھیج رہا ہوں اور دلیل کے طور پر میں نے اپنے نبی کو بھیجا۔ وہ مالک بھی خود ہے، خالق بھی خود ہے، صورت گر بھی خود ہے۔ تو آپ بتائیے کیا کوئی اللہ تعالیٰ نے نقص چھوڑا ہوگا اپنے محبوب کی ذات میں؟ کوئی اس کی شکل و صورت میں، خد و خال میں، بدن کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا شاہکار عظیم ہے اور خالقیت کا جو ہے وہ نشان اول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تخلیق میں کہیں بھی کوئی نقص اور جھول نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے تو فقہا نے یہ بھی لکھا کہ کسی نے اگر اتنا بھی کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کی آستین میلی ہے، ایسی بات کو بھی منسوب کیا، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اتنی بات بھی آپ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے خود تخلیق فرمایا، سب کو تخلیق فرمایا ہے، لیکن اپنے محبوب کو بطور خاص ان اوصاف سے متصف فرما کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ تو آپ کی خلق کے حوالے سے آپ بے مثل اور بے مثال ہے، خلق کے حوالے سے تو آپ اللہ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم۔ جہاں تک آپ کی اخلاق کا تعلق ہے، ہم نے اچھا بیٹا اللہ جو ہے نا، اللہ یہ تفوق اور بلندی کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی اخلاقیات ہیں ہم نے سب اخلاقیات کے اوپر آپ کو بیٹھا دیا ہے، اور اس کی لگام ہم نے آپ کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ جس چیز کو آپ
کرٹسی قرار دیں گے، اچھا خلق قرار دیں گے، اخلاق قرار دیں گے، وہی اچھی ہوگی. جس کو آپ برا قرار دیں گے وہ بری قرار پائے گی. آج اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ کے پاس اچھائی برائی کا پیمانہ کیا ہے تو آپ کا کوئی جواب نہیں، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، یہ پسند ہے. آپ کے پاس پیمانہ ایک ہی ہے. جہاں سے بھی گھوم کے آئیں گی تان آپ کی وہیں ٹوٹے گی کہ اللہ کے رسول نے اسے اچھا قرار دیا لہٰذا یہ اچھی ہے، اسے اچھا قرار نہیں دیا لہٰذا یہ اچھی نہیں ہے. تو پیمانہ وہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اخلاق کی باغیں، خلق کی باغیں اپنے نبی کے ہاتھوں میں تھما دی ہیں کہ جہاں جہاں آپ رخ کرتے چلے جائیں گے، جس چیز کو پسند کرتے چلے جائیں گے وہ اچھی ہوتی چلی جائے گی، خوبی بنتی چلے جائے گی. اور جس سے آپ ہٹتے چلے جائیں گے، جس کو ناپسند کرتے چلے جائیں گے، وہ جو ہے وہ خامی اور خوبی، ناخوبی اور گناہ بنتا چلا جائے گا. آپ سے میں پوچھوں کہ آپ یہ جانور کھاتی ہیں، یہ کیوں نہیں کھاتی، تو آپ کے پاس ایک ہی جواب، یہ اللہ کے رسول نے نہیں کھایا نا، انہیں ناپسند تھا. تو آج آپ کی پسند ناپسند کا معیار جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے احکامات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی باغیں آپ کے ہاتھ میں دے کے بتا دیا کہ نیکی وہی نیکی ہے. دیکھیں ہم نیکی کے تابع ہیں. آپ دیکھیے نا، آپ نیک کب کہلائیں گی؟ جب آپ نیک اعمال کریں گی. آپ نیک اس وقت کہلائیں گے جب آپ نیک عمل کریں گے. لیکن نبی کی ذات نیکی کے تابع نہیں ہے. نبی نیکی میرے نبی کے تابع، جس عمل کو کریں گے وہ نیکی بن جائے گی، وہ نیکی بن. ایسا نہیں ہے. آپ نیک کہلانا چاہتی ہیں، متقی اور پرہیزگار کہلوانا چاہتی ہیں، تو آپ کو نیک کام کرنے پڑیں گے. آپ کو عظیم بننے کے لیے عظیم کام کرنے پڑیں گے تاکہ لوگ آپ کو عظیم قرار دیں، گریٹ قرار دیں اور آپ کی ڈگنیٹی کی بات کریں. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کام کو کریں گے وہی نیکی کہلائے گی اور وہی عظمت کہلائے گی. تو گویا عظمتیں اور نیکیاں جو ہیں وہ نیکی کہلانے میں نبی کی محتاج ہے اور عظمتیں عظیم ہونے میں میرے نبی کی محتاج ہے. جنہیں آپ کام کریں گے وہی عظیم کہلائیں گے، جس کام کو آپ پسند کریں گے وہ نیکی کہلائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کو خلق قرار دیا کہ میرے نبی کا خلق جو ہے اس درجے اور سطح کا ہے. علامہ صاحب، جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے لوگ اپنے گھروں کو سجا لیتے ہیں اور محفل میلاد منعقد کیا جاتا ہے، تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے اکلوتا بیٹا میرا جی، وہ جب میں نے اس کی شادی کی، اب تو ماشاءاللہ اس کے بیٹا بھی ہے، پوتا بھی ہے میرا. جب میں نے شادی کی تو میں نے اس کے لیے کوئی نہ تو آئین دیکھے، نہ قوانین دیکھے، نہ میں نے کوئی ضابطے دیکھے، نہ میں نے قاعدے دیکھے. جہاں ہماری زوجہ کا دل چاہا انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا. جہاں میری بیٹی نیو یارک میں ہے، اس نے جیسے چاہا اس سے وہاں فوراً پاکستان پہنچی. ہم نے لائٹیں بھی لگائیں اور وہ جو کچھ کر سکتی تھی گھر کے اندر کیا. جس طرح وہ شرعی حدود و قیود میں رہ کے خوشی کا اظہار کر سکتی تھی، اس لیے کہ دل میں خوشی تھی. اکلوتا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ پڑھ بھی گیا اور انجینئر بھی بن گیا اور اس کے بعد شادی کا وقت آ گیا. تو خوشیاں بیٹا یہ کسی کی محتاج نہیں ہوتی اور نہ ان کے لیے کوئی آئین اور قوانین تراشے جاتے ہیں، بلکہ یہ از خود میں نے عرض کیا نا کہ من کی دنیا سے اٹھتی ہیں، تن پر چھا جاتی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو خوشی ہے کتنی. بالکل. جب خوشیوں سے دامن معمور ہوتا ہے، دل و دماغ معمور ہوتا ہے، یہ از خود چھلکتی ہیں، از خود باہر آتی ہیں، چھن چھن کے باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کا اپنا اپنا جذبہ ہے. کوئی جھنڈیاں لگا لیتا ہے، کوئی لائٹیں لگا لیتا ہے، کوئی غریبوں کو کھانا تقسیم کرتا ہے، کوئی سبیل لگا لیتا ہے، اظہار مسرت کرتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے نبی تشریف لائے، ظلمتیں اور تاریکیاں چھٹ گئیں اور ایمان کا نور جو ہے وہ پھیلا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہی کے دلدل سے نکال کے اللہ نے ہمیں نور کی طرف ہماری رہنمائی فرما دی. پھر اپنے اپنا اظہار کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کے اندر لمٹس ہونی چاہیے. انسان کو انلیمیٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ لاکھوں کروڑوں روپے اس طرح اصراف کر دیں. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اس پر بھی میں آخری مرحلے پہ بات کروں گا. سر، اس وقت ملکی حالات کافی خراب ہیں اور سیلاب نے ہر طرف تباہی مچائی ہوئی ہے، تو اس ساری سچویشن میں ہمیں 12 ربیع الاول کس طرح منانی چاہیے؟ دیکھیے میری بات سنیے. رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں میری مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف کرنے سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. آپ اس بات پر غور کیجئے کہ بندہ اگر کسی پریشان حال اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اس کی تکلیف میں، غربت میں، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر و ثواب دیتا ہے. کہاں آپ کو عمرے کے لیے جانا اور رمضان میں کہاں اعتکاف کرنا، فرمایا اس کی مدد کرنا اس کے لیے اتنا اجر و ثواب کا باعث ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. وہ اپنے بھائی کی مدد سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اور اپنے مومن بھائی تکلیف میں اس کی مدد کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. میں یہاں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے اہل وطن کو. اس وقت ہمارے
بھائی جو ہیں وہ بہت تکلیف میں ہیں. سیلاب کی تباہ کاریوں نے انہیں بے گھر کر دیا, ان کے گھر برباد ہو گئے, ان کا پیسہ, ان کی پوری حیات کی جمع شدہ پونجی چلی گئی. تکلیف کی بے مہر رتوں کے اندر ان کی آنکھوں کے سوا بیچارگی میں, اور ان کی آنکھوں میں بیچارگی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ ان کے چہرے دیکھیں, سڑکوں پر ان کو بیٹھا دیکھیں, جانور گئے, گھر گئے, سب کچھ گیا, بے یار و مددگار بیٹھے ہیں. رات میں لیٹا تو مجھے تھوڑا سا موسم خنکی ہے, مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی, اور میں جب اٹھا تہجد پہ تو پریشان ہو گیا کہ مجھے یہاں کمرے کے اندر ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے. میرے بھائی بہنیں سارے جو روڈ سڑکوں پر بیٹھے ہیں, ان کا سب کچھ برباد ہو گیا, بہہ گیا, ان کی کیا کیفیت ہوگی. ہمیں اس طرف بھی غور کرنا ہے. اپنے ان ہماری جو خوشیوں کے پیمانے ہیں ان کو تھوڑا محدود کر کے جو رقم بچ جائے وہ ان کے لیے ہمیں صرف کرنی چاہیے. اس وقت تقاضا جو ہے اس چیز کا ہے کہ ہم اپنی محافل میلاد کو تھوڑا نچلے لیول پر لا کے اس میں سے جو کچھ ہمارے پاس بچتا ہے ہم کوشش کریں کہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں, ان کو تکلیف سے نکالیں. وہ بہت تکلیف میں ہیں, بہت ہی مشکل میں ہیں. کسی کے پاس کوئی جانور نہیں بچا, گھر نہیں بچا, بیٹیوں کی جہیز برباد ہو گئے, مکانوں کے نام و نشان مٹ گئے, بستیاں برباد ہو گئیں, اجڑ گئیں, ان کے نام و نشان مٹ گئے بستیوں کے. جس تکلیف میں ہم ان کی تکلیف کا ہمیں پورا بداوا کرنا چاہیے اور اضالہ کرنا چاہیے. علامہ صاحب, اس مہینے میں اکثر لوگ عمرے کے ٹکٹ بھی باندھتے ہیں اور رات بھر انہوں نے ڈیک پر نعتیں لگائی ہوتی ہیں اور پہاڑیاں بھی بناتے ہیں, مختلف ماڈلز بھی بناتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے بات سنیے کہ چیزوں کا جو اسراف ہے نا بیٹا, اسراف اور زیادتی, یہ چیز کہیں بھی خیر الامور اوسطها, حدیث پاک میں آتا ہے بہترین امور وہ ہیں جو درمیانے درجے کے ہوں, جن میں اعتدال ہو, توازن ہو. حد سے بڑھ جانا, اسراف کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ راستے بند کر دیتے ہیں, راستے روک دیتے ہیں, پہاڑیاں بنا لیتے ہیں, اس کے بعد وہاں ڈیک لگا لیتے ہیں, وہاں موسیقی لگاتے ہیں, اس کے بعد آپ ناچ گانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کا یہ منشا تو نہیں ہے, نہ یہ مقصد تھا. اللہ نے اپنے نبی کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم بے راہ روی کا شکار ہو جاؤ, بلکہ ان چیزوں کو ہمیں ختم کرنا تھا, سیٹ اسائڈ کرنا تھا. ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں, بلکہ یہ لوگ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں. رات بھر جو ہے اونچی آواز میں ڈیک لگانا, کوئی بیمار ہے, کوئی عبادت کر رہا ہے, بچے پڑھ رہے ہیں, کسی کے ایگزامز ہیں, یہ سپیکر لگا کے ڈیک لگا کے سارا نیوسنس پھیلا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا کہ جنہوں نے اظہار مسرت کے لیے ایسے ذرائع استعمال کیے کہ جو شریعت کے اندر قابل قبول نہیں ہے. تو ہمیں اس پر بہت احتیاط کرنی چاہیے اور پیسے کا اسراف نہیں کرنا چاہیے. ایک حد تک خوشی جو ہے وہ منائیے. اب اس میں حد سے میری مراد یہ ہے کہ بے جا پیسے کا اسراف نہ کریں. کوشش کریں کہ اس وقت جو ہمارے بھائی اور ہمارے جو طبقے کے لوگ ہیں, ہمارے پنجاب کے ہیں یا KPK کے ہیں, جہاں کہیں پہ سیلاب آیا, جو تباہی ہوئی, ان کی مدد کے لیے ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور وہ کرنا بہتر ہے. کچھ جا کے ہم جو ہے وہ جھنڈیاں لگا لیں, لائٹیں لگا لیں, چلیے اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے بہت زیادہ اسراف کرنا, پھر راتوں کو باہر نکل جانا, تمام رات جاگنا, نوافل پڑھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے, چونکہ نوافل جو ہے سب سے نماز جو ہے اظہار تشکر کا سب سے بہترین جو ہے وہ ذریعہ ہے. ایسے ہے. اچھا علامہ صاحب, یہ بتائیں کہ اتباع رسول اور اطاعت رسول, اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے میں یہاں ایک حدیث لینا چاہوں گا. رسالت امام علیہ السلام آرام فرما رہے تھے اور حضرت جبریل امی اور میکائیل علیہ السلام دونوں علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. اب آپس میں مکالمہ کرتے ہیں دونوں. جبریل امی سے میکائیل کہتے ہیں کہ یہ تو سو رہے ہیں, انہ نائم. تو آپ نے فرمایا ہاں سو تو رہے ہیں. فرماتے ہیں بل والقلب یقظان, لیکن ان کی آنکھیں سو رہی ہیں, دل ان کا جاگ رہا ہے. یہ تشریف لائے, دونوں نیچے حاضر ہوئے, آپ آرام فرما رہے تھے, وہاں پھر آپ وہ مکالمہ کرتے ہیں, ڈائلاگ کرتے ہیں, کہتے ہیں آنکھیں ان کی سو رہی ہیں, انہ عین نائمۃ, آنکھیں سو رہی ہیں, والقلب یقظان, ان کا دل جاگ رہا ہے. دوبارہ کہتے ہیں کہ میکائیل نے کہا فدار الجنہ, جنت بہترین گھر ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وداعی محمد, لیکن اس جنت کی طرف بلانے والی ذات یہ جو آرام فرما رہی یہ ہے, جنت کی طرف یہ لے کے جائیں گے. اور اگلی بات جو کہی, کہا کہ جس کسی نے اس نبی کی فمن عطا, جنہوں نے ان کی اطاعت کی, محمدن فقط عطا اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کی. فمن عصا محمدن فقط عصا اللہ, جس نے ان کی ذات کی نافرمانی کی, اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور فرمایا کہ محمد فاروق بین الناس, کہ یہ نبی کی ذات لوگوں کے لیے ایک پیمانہ, ایک کسوٹی, ایک معیار ہے جسے اللہ نے مقرر کی ہے. قیامت کو اللہ تعالیٰ
اس معیار پر سب کو پرکھے گا. جو اس معیار پہ پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا, جو اس معیار پہ پورا نہیں اترے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. دوسری حدیث امام بخاری کی حدیث دوسری بھی آتی ہے کہ تحبون ان تبشر بالجنہ, کہ تم چاہتے ہو تمہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جائے. جیسے ہم چاہتے ہیں ہماری محافل کے اندر ہمارے نقیبان محفل جو ہیں جس قدر وہ باتوں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد وہاں آنے والے سب کو جنتی قرار دے کے نکل جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے تحبون ان تبشر بالجنہ, تم یہ چاہتے ہو اللہ مساوی اعمالکم, تم چاہتے ہو تمہاری ساری بد اعمالیوں کے باوجود تمہیں جنت کی خوشخبری سنا دی جائے. بہن کو ہم نے وراثت میں حصہ نہیں دیا, بیٹی کو ہم نے نہیں دیا, سارا کچھ بیٹے کے نام ہم نے کر دیا ہے, بیوی کو ہم دینے کو تیار نہیں, وراثت ہم نے کھا لی, ریئل اسٹیٹ کے نام پہ زمینوں پر ہم نے قبضے کر لیے, لوگوں کو اذیتیں ہم نے پہنچائی, تکلیفیں ہم نے پہنچائی, اور ہم نے ہر سطح پر جا کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو کیا یہ آپ محفل میلاد کروا کے آپ کو ضمانت مل جاتی ہے کہ سارے گناہ آپ کے ختم ہو گئے ہیں؟ آپ کو حساب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں. اس لیے فرمایا کہ جو اطاعت کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی جنت میں جائے گا, اور جو نافرمانی کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہمیں نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے, اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی کرنی چاہیے, فرما برداری کرنی چاہیے. یہ گمان نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم نافرمانی کر کے سارے رولز ریگولیشنز کو, شریعت کو وائلیٹ کرنے کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ اب ہم جنتی ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, بلکہ آپ کو حساب دینا ہے. ظاہر ہے اگر آپ میری بیٹی ہیں اور میں آپ کو وراثت بھی حصہ نہیں دیتا, سارا کچھ بیٹے کے نام کر دیتا ہوں, تو کیا مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دینا؟ بلکہ میں تو, آپ تو حیران ہوں گی سن کے, رسالت باب علیہ صاحب تشریف فرماتے تو ایک شخص بیٹا تھا, بھاگتا ہوا آیا تو اس نے بوسہ دے کے گلے سے لگایا, دائیں آن پہ بٹھا لیا, ساتھ ہی بیٹی بھاگتی آئی تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سائڈ پہ بٹھا دیا. فرمایا ہائے افسوس, تجھ سے اولاد کے ساتھ بھی عدل نہیں ہو سکتا. بیٹا آیا, اس کو تم نے چوم کے بوسہ دے کے اپنے ران پہ بٹھا لیا, بیٹی کے خالی ہاتھ رکھ کے سائڈ پہ بٹھا دیا. فرمایا تم سے اولاد کے معاملے میں عدل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ روز قیامت تجھ سے اس بوسے کا بھی حساب لے گا. تو نے بیٹے کو بوسہ دیا, بیٹی کو چھوڑ دیے. فرمایا یہ بات یاد رکھنا, روز قیامت اللہ تعالیٰ نے تم سے ان بوسوں کا بھی حساب لینا کہ بیٹے کو کتنے بوسے دیے, کیسے سینے سے لگائے, بیٹی کو کیسے لگایا, تم اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. فرمایا گھر آؤ تو سب سے پہلے چیز دینی تو بیٹی کو پہلے چیز دو, اس کے بعد بیٹے کو چیز دو. تو فرمایا تم نے خود میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ اس قدر ناانصافی, اس قدر عدم توازن, عدم اعتدال. فرمایا لوگوں یاد رکھنا, تم اگر بیٹی اور بیٹے کے مابین فرق کرتے ہو تو ذہن میں رکھنا اللہ تعالیٰ نے تم سے ان بوسوں کا بھی حساب لینا ہے. اگر بیٹے کو چوم کے سینے سے لگائے تو بیٹی کو چومو, سینے سے لگاؤ, اس کو بھی ران پہ بٹھاؤ. یہ عدم توازن, عدم اعتدال اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے, ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے اسلام, ہر چیز میں توازن, ہر چیز میں اعتدال, ہر معاملے کے اندر معاملہ فہمی. ہم ان چیزوں کو صرف نظر کرتے ہیں. جب ہم صرف نظر کریں گے تو ہمیں ان چیزوں کا حساب تو دینا ہے. کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی ساری جائیداد سمیٹ کے مکان بیٹے کے نام کر دوں اور بیٹیوں کو محروم کر دوں؟ وہ جنہیں حق رب دے رہا ہے, میری جنگ تو رب سے چل رہی ہے نا. اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم, میں تمہیں حکم دیتا ہوں اپنی اولاد کے مابین کرو. میں نے اپنی زندگی میں سارا کچھ بیٹے سمیٹ کے بیٹے کا نام کر دیا, بیٹی کو میں نے محروم کر دیا, اور پھر کہتا میں نے بیٹی کو جہیز دے دیا, میں نے بیٹی کو سب کچھ دے دیا. نہیں, اطاعت, اتباع مصطفیٰ کریم, یہ بنیادی چیزیں ہیں. ان چیزوں پر آپ خوف خدا کر ان کا خیال رکھیں. بیٹیوں کا جو ہے وہ حق نہ ماریں, بیٹیوں کا زیادہ محبت کرنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہو, ہر صورت میں اتباع جو ہے وہ بنیادی چیز ہے. اور میں یہ کہا کرتا ہوں محبت مقتدا ہے اور اطاعت مقتدی ہے. مقتدا کہتے امام کو, محبت امام ہے اور اقتداء, دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. تو محبت کا اور اطاعت کا دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. ایک ہاتھ سے گیا تو دوسری بھی جاتی ہے. خالی محبت بھی کام نہیں آتی اور خالی اطاعت بھی کام نہیں آتی. دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے, دونوں لازم الملزوم ہے. ہمیں دونوں کا خیال کرنا چاہیے. جہاں اپنے نبی سے محبت ہے وہاں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ہے, اس کا بنیادی حکم ہمیں دیا گیا, وہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. علامہ صاحب, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول سے افضل قرار دیا ہے. تو قرآن کریم اس حوالے سے کیا بتاتا ہے؟ دیکھیے بڑی سادہ سی بات ہے. 2-3 مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا, مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا. تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض, اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسولوں کو رسولوں پر فضیلت دی ہے. کسی سے میں نے کلام کر لیا, کسی کو میں نے ویسے درجات کو بلند کر دیا. اچھا, تمام مفسرین نے لکھا ہے کلام سے مراد کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام میں, اللہ نے ان سے کلام فرمایا. لیکن جو آگے بلندی درجات کی بات ہے, ورفع بعضهم درجات, کچھ کے ہم نے درجے بلند کر دیے. سب نے لکھا ہے کہ یہ بلندی درجات سے مراد نبی کریم علیہ السلام میں. اللہ نے سب سے زیادہ جو درجات بلند کیے ہیں وہ اپنے نبی کی درجات بلند کیے ہیں. یہ میں بلندی پر بھی بات کرنا چاہوں گا. یہ ہائٹ جو ہے ریلیٹیو کیپیسٹی میں پائی جانے والی چیز ہے. دیکھیں نا, آپ کیسے میئر کرتی ہیں ہائٹ کو؟ اگر 4 بندے کھڑے ہو تو آپ فرماتی ہیں کہ دیکھیں اس کا قد اس سے لمبا ہے, اس کے لیے کوئی نہ کمپیریزن چاہیے,
پیمانہ چاہیے. پیمانے کے جو کہ یہ چیزیں اپنی ریلیٹو کیپیسٹی میں پائی جاتی ہیں اور آپ کو اس کے لیے ایک معیار چاہیے. اگر میں یہاں بیٹھا ہوں کہ اوپر آ کے بیٹھ جائے گا تو مجھ سے بلند ہوگا, جو اس سے اوپر ہوگا اس سے بلند ہوگا. تو بلندی ایک ایسی چیز ہے جس کو ماپنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیمانہ درکار ہوتا ہے. ہمارے بچے ایگزام دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ جی میرے بیٹے کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے, سیکنڈ آئی, گریڈنگ بتانی پڑتی ہے, اس نے ایز لیے, اس نے اتنے پلس لیے, وہ ساری بات بتانا پڑتی ہے چونکہ میں معیار اور پیمانہ مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں کوئی پیمانہ مقرر کیا کہ ہم نے اپنے نبی کے درجات کو بلند کیا, ذکر کو بلند کیا, درجات کو بلند, رفع بعضهم درجات کی بات کی, کہاں کے درجے بلند کیے. اللہ یہ نہیں فرماتے کہ میں نے کتنے درجے بلند کیے. اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں اللہ کی بلندی سے کیا مراد ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عالم سے درجے کو بلند کیا, عالم ناسوت سے, عالم لاہوت سے, یا اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ سے, یا اللہ تعالیٰ نے عرش سے بلند کیا. کتنی بلندی دی اپنے نبی کو, کہیں بھی کچھ مینشن ہے ہی نہیں سرے سے. اس پر مفسرین نے لکھا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام یہ دیا کہ میں نے عالم اعداد و شمار میں کوئی ایسا پیمانہ ہی مقرر نہیں کیا کہ جس پر میرے محبوب کی بلندی کو تم ماپ سکو, میئر کر سکو. لہٰذا ہم نے کوئی اعداد و شمار نہیں دیے, کوئی فگر دی نہیں ہم نے کہ آپ یہ کہہ سکیں. کل کو نور سحر بھی کہہ سکتی کہ درجہ اتنا بلند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہیں, ہم نے آپ کو گریڈنگ نہیں دی, ہم نے صرف اتنا بتایا بلند کیے درجے, کتنے بلند کیے, اس کے لیے کوئی پیمانہ ہم نے مقرر نہیں کیا. اور نہ ہی تمہارے اس عالم خلق کے اندر ہم نے کوئی ایسا عدد پیدا کیا ہے جس پر تم کہہ سکو کہ نبی کے درجات مقام اتنا ہے اور اتنا نہیں ہے. ہم نے اس عدد کو پیدا ہی نہیں کیا. تو اسی بات یہ ہے کہ ہر جتنے بھی نبی پہلے آتے رہے وہ سارے لوکیلٹی میں آتے, ڈفرینٹ لوکیلٹیز میں آتے تھے. ایک ہی وقت میں کئی نبی ہوتے تھے. آپ اس کی یوں مثال لے لیں کہ ماڈل ٹاؤن میں اور ہے, اور سمن آباد میں اور ہے, ویلنشیا میں اور ہے. لوکیلٹیز, بستیوں کے نبی آتے تھے, ان کی زبان میں آتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پوری کائنات الخلق, پوری مخلوق کے لیے نبی بنا کے بھیجا, فرشتوں کے لیے, انسانوں کے لیے, پوری کائنات کے لیے, اور تمام جہانوں کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. جہان کتنے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہاں جہاں میری ربوبیت ہے, جہاں جہاں میری تخلیق ہے, جہاں میری ربوبیت ہے, وہاں میرے نبی کی رحمت بھی موجود ہے. میں رب العالمین ہوں, تمام جہانوں کا رب ہوں, تخلیق کرنے والا اور پالنے والا ہوں. میرے محبوب کی ذات رحمت للعالمین ہے, وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ہر چیز رحمت کی محتاج ہے. آپ کو بھی محتاجی ہے رحمت کی. آپ بھی چاہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. میں بھی جانور بھی چاہتے ہیں. آپ دیکھیں چڑیا اپنے بچے کی حفاظت کیسے کرتی ہے, پرندے اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں. ہر بندے کو رحمت کی حاجت ہے. اور کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں, چاہے وہ چاند ہو, ستارے ہوں, کلسٹرز آف سٹارز ہوں, گلیکسیز ہوں, ہر ایک کو رحمت کی ضرورت ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو میں نے جس چیز کا میں رب ہوں اس کے لیے آپ رحمت ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک محتاج ہوتا ہے, ایک محتاج لے ہوتا ہے, اور محتاج لے محتاج سے افضل ہوتا ہے. اس کو میں یوں ایکسپلین ایلیبریٹ کروں گا کہ مجھے آپ سے محتاجی ہے, کوئی احتیاج ہے, کوئی مجھے نیڈ ہے, حاجت ہے, وہ آپ میری حاجت پورا کر سکتی ہیں. تو میں محتاج ہوں, آپ محتاج لے ہیں, اور محتاج الیہ جو ہے افضل ہوتا ہے محتاج سے. اگر آپ میری نیڈز پوری کرتی ہیں, یا آپ کے والد آپ کی نیڈز پورا کرتے ہیں, ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں, وہ آپ سے افضل ہیں, آپ کی حاجات کو پورا کرتے ہیں. تو اسی طرح محتاج لے ہمیشہ سپیریئر ہوتا ہے, افضل ہوتا ہے. اللہ نے پیغام یہ دیا کہ میرے نبی کے ساتھ پورے جہانوں کے لیے رحمت ہے, تم سارے رحمت کے محتاج ہو. میرا نبی جو ہے محتاج الیہ ہے, اور تم محتاج ہو. تو محتاج الیہ ہمیشہ افضل ہوتا ہے. لہٰذا میرے نبی کی ذات تم سب سے افضل ہے, تم سب سے بالا ہے اور برتر ہے. تو گویا آپ نے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا کہ ان کی افضلیت میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ عطا فرمایا جو باقی انبیاء کو عطا نہیں فرمایا. یہاں میں یہ بھی بات کرتا چلوں, آپ یوں دیکھیں, اگر آپ تشریف لے جا رہی موٹر وے پہ, آپ کو نماز ادا کرنا ہے, آپ گاڑی روکیں گی اور وہیں مصلی بچھائیں گی سائڈ گاڑی کے ساتھ, آپ نماز ادا کر لیں گے, کر سکتی ہیں نا آپ. کوئی یہ تو نہیں کہے گا یہاں آپ کی نماز نہیں ہوئی. لیکن ایک طے شدہ بات ہے کہ یہودی جو ہیں اپنے سینیگولز میں جا کے عبادت کرتے ہیں, جو کرسچنز ہیں وہ چرچز میں جاتے ہیں, ہندو اپنے ٹیمپلز میں جاتے ہیں, سکھ اپنے گردواروں میں جاتے ہیں, یہ لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جعلت لنا الارض کلھا مسجدا, اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ پوری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا. جہاں میرا امتی چاہے گا مصلی ڈالے گا, نماز پڑھے گا, سجدہ کرے گا, اللہ اس کے سجدوں کو وہیں قبول فرما لے گا. خواہ وہ کوئی جگہ ہو, اینی پلیس ہو,
کوئی قدغن نہیں ہے, جگہ پاک ہونی چاہیے. فرمایا اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا کہ اگر میرے امتی کو وضو کے لیے پانی میسر نہیں آتا تو اللہ نے زمین کی مٹی کو پاک کر دیا, وہاں جائے تیمم کر لے. فرمایا یہ وہ اعزازات ہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ قیامت کا دن جو ہے سورۃ معارج کے اندر اللہ فرماتے ہیں ایک دن کنسسٹڈ آف 50,000 days, قیامت کا دن 50,000 سال پر محیط ہوگا, ایئرس کا 50,000 سال پر. اب ایک دن اتنا طویل اور لمبا ہوگا. صحابہ کی یا رسول اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے کہ دن تو قیامت کا 50,000 سال کا ہوگا. آپ نے فرمایا نہیں تم فکر نہ کرو, تمہیں یوں لگے گا جیسے میں نے ظہر کی نماز ادا کی ہے اور 50,000 سال پر محیط دن گزر جائے گا. فرمایا ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان نہیں ہے, تمہیں اس کا پتہ نہیں چلے گا, اور 10,000 سال لگیں گے پل صراط سے گزرنے میں. یہ وہ اللہ کے ذریعے, میں قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دے رہا ہوں اور ساتھ احادیث پیش کر رہا ہوں. پوچھے یا رسول اللہ ہم بہت مشکل کام ہے, 10,000 سال لگ جائیں گے پل صراط سے گزرتے. فرمایا اللہ نے میرے صدقے میری امت پر یہ کرم کیا ہے کہ میرے امتی کو یوں محسوس ہوگا جیسے اس نے 2 رکعت نماز فجر ادا کی ہے, اس طرح پل صراط سے گزر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے احسانات کیے اس نبی کی ذات کے حوالے سے, ہم پر اتنے احسانات کیے, اور فرمایا کہ سب سے زیادہ جو کم وقت قبروں میں گزاریں گے وہ میرے امتی گزاریں گے, جو یہ سب سے آخر میں آ رہے ہیں. اور جو آدم علیہ السلام کے دور میں اسٹل وہ ان گریوز, وہ بھی قبروں میں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ بھی قبروں میں ہیں. جتنے لوگ امتیں پہلے گے سب لوگ قبروں میں ہیں. فرمایا سب سے کم وقت جو ہے اللہ تعالیٰ میری امت پر لائے گا, یہ قبروں میں تھوڑا ٹائم گزاریں گے, باقی لوگوں کی قبروں میں ہزاروں سال پر محیط ہوں گے. تو میں یہ کہتا ہوں اللہ نے اتنی نعمت عطا فرمائی ہیں, اتنی نعمتیں اپنے نبی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں, تو کیوں نہ ہم اظہار مسرت کریں, خوشی کا اظہار کریں اپنے نبی کے ساتھ کے لیے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے کہ جو مختلف فرقے ہیں وہ ان کی اس چیز پہ بحث ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 12 نہیں تھا 18 تھا, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف پیر کا دن تھا لیکن 12 ربیع الاول نہیں تھا. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اصل میں بہت قلیل ایک طبقہ ہے, بہت تھوڑا, جن کا یہ خیال ہے کہ یہ 12 ربیع الاول نہیں ہے, یہ 17 ربیع الاول ہے. مختلف مسالک کے لوگوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں, لیکن کثرت امت اور اجماع امت اسی پر ہے, اور ہمیشہ سے چلا رہا ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ بھی ہوئی اپنا پیر کے دن اور 12 ربیع الاول کو, اور آپ کا انتقال جو ہے وہ بھی ہوا. یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا, قرآن کریم میں مختلف آیات آتی ہیں کہ نبی کی بعثت بھی جو ہے وہ بھی سلامتی ہے, نبی کی وفات بھی سلامتی ہے. اللہ نے دونوں کو سلامتی فرمایا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس دن پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا, اس دن پر بھی سلامتی ہو جس دن میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا, اور اس دن پر بھی سلامتی جب مجھے اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا, میں اعلان نبوت کروں گا. تو گویا نبی کی وفات ہو, اعلان نبوت ہو, یا اس کا ولادت ہو, سب پر اللہ نے سلامتی بھیجی ہے. اس لیے ہمیں تو خوشی, دیکھیں نبی کا دین تو ابھی بھی موجود ہے نا, ختم تو نہیں ہوا نا. بالکل. تو اس لیے ہمیں ہر لمحے خوشی منانی چاہیے. بلکہ اقبال نے کہا تھا یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند, بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ. میں تو کہتا سارا سال ربیع الاول منانا چاہیے, خوشی منائیں, پورا سال اظہار مسرت کریں, نوافل پڑھیں, لوگوں کو کھانا کھلائیں کہ میں مسلمان ہوں, خدا کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور ہم اپنے نبی کے تصدق سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں. لہٰذا اس کو مجھے تو پورا سال سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس کو, اور کسی نہ کسی پیمانے پر درجے پر کرتے رہنا چاہیے. تو قلیل طبقہ ہے, لیکن کثرت امت کا اجماع جو ہے اس بات پہ ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول کو ہی ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں چیزوں کو متنازع نہیں, ڈسپیوٹڈ نہیں بنانا چاہیے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے امت کو جوڑیں, اکٹھا کر دیں, خدا کے ان کے درمیان ہم افتراق اور انتشار پیدا کر دیں, اور انہیں سطح پر لے جائیں کہ وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. ٹھیک نہیں, وحدت امت بنیادی چیز ہے. بالکل, شکریہ, بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. بہت شکریہ, جزاک اللہ. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. نیکسٹ آپ کن ٹاپکس پر پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے اوپینین ضرور شیئر کریں, اور ہمارے چینل دا بلو ٹروتھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.